ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وملآنا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک باواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین و سامعین طلباء کرام علماء کرام پیران عظام بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت حضرت عبدالغفور صاحب الحسنی المجددی النقشبندی سجادہ نشین آستانہ علیہ ہادہ آج کا یہ پروگرام اور سراپہ قدس کے سلسلے میں منعقد پذیر ہے آج اس شخصیت کا اور سراپہ قدس ہے میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت پیر حضور بخش رحمت اللہ تعالی علیہ المعروف پیر کبیرہ صاحب سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آستانہ مقدس کے فیضان کو مزید عام فرمائے
اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بزرگوں کی فیضان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر وقت ہے، جو حکم ہوا اس حکم کے مطابق کچھ معروضات بیان کر کے اجازت کا طلبگار ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے ولی ہے نہ ان پر خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی جماعت کا ذکر کیا جو غم اور فکر سے آزاد ہے۔ قرآن کی زبان میں انہیں اولیاء اللہ کا نام دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ کے شروع میں لفظ الا لگایا۔ الا یہ حرف تنبیہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خبردار، اور اس کا استعمال لغت عرب کے مطابق 4 چیزوں کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 1، مخاطب کو مکمل طور پر متوجہ کرنا ہو تو وہاں پر الا استعمال کیا جاتا ہے، کسی کو خبردار کرنا ہو تو وہاں الا استعمال کیا جاتا ہے، کسی اہم بات کی طرف توجہ مبذول کرانی ہو تو وہاں پر الا کا استعمال کیا جاتا ہے، پیش آمدہ خطرے سے غفلت کو دور کرنے کے لیے اور اس کو خبردار کرنے کے لیے الا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا پیٹرول کے ٹینکیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے خبردار خطرہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معمولی سی غفلت اور بے احتیاطی سے تمہاری جان ضائع ہو سکتی ہے۔ آپ حضرات نے بجلی کے کھمبے پر لکھا ہوا دیکھا ہوگا، سرخ الفاظ میں لکھا ہوتا ہے خبردار خطرہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تاروں کے قریب جاؤ گے، معمولی سی غفلت اور معمولی سے بے احتیاطی سے تمہاری جان ضائع ہو سکتی ہے، اس لیے خبردار رہنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبوب بندوں کی شان جس آیہ مبارکہ میں بیان کرنی تھی، پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حرف الا لگایا، اور حرف الا لگا کر خبردار کیا دنیا والوں کو، اپنوں کو اور بیگانوں کو۔ رب نے فرمایا اے دنیا والوں خبردار رہنا، یہ اللہ والے غیر اللہ نہیں ہوتے، من دون اللہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کے یار ہوتے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں معمولی سی غفلت، نعرہ تکبیر، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا۔ ان کی بارگاہ میں معمولی سی غفلت اور معمولی سی بے احتیاطی سے تمہارا ایمان ضائع ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ والوں کی بے ادبی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں ان کی دشمنی اور عداوت یہ انتہائی درجے کی بدبختی اور بدنصیبی کی دلیل ہے۔ اے دنیا والوں خبردار رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے محبوب بندوں کے معاملے میں خبردار رہنا، ان کی بے ادبی اور گستاخی سے بچنا۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اولیاء اللہ، اولیاء ولی کی جمع ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، ولی کا معنی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں الولایت عبارت عن القرب فولی اللہ تعالی هو الذی یکون فی غایت القرب من اللہ تعالی۔ امام رازی علیہ الرحمہ اسی آیہ مبارکہ کے تحت تفسیر کبیر میں ولی کا معنی بیان کرتے ہیں۔ ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں ولی کا معنی قریب بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی دوست بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی مطیع بھی ہوتا ہے، ولی کا معنی فرمانبردار بھی ہوتا ہے، اور ولی کا معنی دوست اور محب بھی ہوتا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں جب ولی کا معنی قریب ہے تو پھر
ولی کی تعریف کیا بن گئی؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں فولی اللہ تعالی هو الذی یکون فی غایت القرب من اللہ تعالی. فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے انتہائی قریب ہوتا ہے، جو اللہ کے انتہائی قریب ہوتا ہے. اور یہ قرب ویسے حاصل نہیں ہوتا، یہ قرب ویسے حاصل نہیں ہوتا، یہ اللہ کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے. جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ قرب ویسے حاصل نہیں ہوتا. یہ قرب کب حاصل ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضرت امام راضی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ بندے کو قرب تب حاصل ہوتا ہے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، ما سوی اللہ سے اعراض کر کے جب وہ اپنی ساری کوشش اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں خرچ کرتا ہے، اور اس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. اٹھتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، بیٹھتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، چلتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، دیکھتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کھاتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، پیتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، دیکھتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، سنتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، لیٹتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، نماز پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، حج کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، زکوٰۃ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، عمرہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. الغرض اس کی صبح ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی شام ہوتی ہے اللہ کی رضا کے لیے، دن ہوتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، رات ہوتی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے. اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا. امام راضی لکھتے ہیں فولی اللہ تعالی، وہی شخص اللہ کا ولی ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ پیر بارو شریف. امام راضی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ قرب صرف ایک جانب سے نہیں ہوتا، یہ قرب صرف اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ قرب ولی کی طرف سے نہیں ہوتا، محبت ایک جانب سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ امام راضی تفسیر کبیر اٹھا کر دیکھیے. امام راضی فرماتے ہیں القرب لا يحصل الا من الجانبین. فرماتے ہیں یہ قرب دونوں جانبوں سے ہوتا ہے. وہاں اللہ قریب ہوتا ہے، جہاں بندہ قریب ہوتا ہے وہاں اللہ محبوب بنتا ہے، یہاں بندہ محب بنتا ہے، وہاں اللہ محب بنتا ہے، یہاں بندہ محبوب بنتا ہے. پہلے بندہ محب ہوتا ہے اور اللہ محبوب ہوتا ہے، بعد میں جب یہ قرب نصیب ہوتا ہے تو یہی بندہ محبوب بن جاتا ہے اور اللہ محب بن جاتا ہے. اور یہ یاد رکھو صاحبو، یہ قرب، یہ دوستی، یہ محبت اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کا ولی انتہائی قریب ہوتا ہے. اور یہ قرب کس کے لحاظ سے ہوتا ہے؟ یہ قرب عبودیت اور بندگی، تقوی اور پرہیزگاری، عبادت اور ریاضت، مجاہدہ اور مراقبہ کے لحاظ سے جدا جدا ہوتا ہے. جس قدر قرب زیادہ ہوتا ہے، جس قدر تقوی اور پرہیزگاری کے درجات کو، منازل کو بندہ طے کرتا جاتا ہے، اتنا ہی وہ مقام قرب کے درجات کو طے کرتا جاتا ہے اور وہ اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے. اللہ کی رحمتیں اس کے قریب ہوتی رہتی ہے، یہاں تک ایک دن آتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں اسے اپنے اندر چھپا لیتی ہے. پھر معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اب آئیے دیکھتے ہیں. مشکات المصابیح اٹھائیے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری راوی ہے. ابو ذر غفاری کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جا رہے ہیں، ابو ذر غفاری پیچھے ہے، سامنے سے ایک یہودی آتا ہے اور یہودی کہتا ہے یا رسول اللہ قیامت قائم ہوگی؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں ہاں قائم ہوگی. وہ یہودی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ قیامت اگر قائم ہوگی تو آج قیامت کا منظر دکھا سکتے ہو؟ میرے مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں قیامت یہ غیب کے معاملات میں سے ہے، اس لیے آج نہیں دکھائیں گے. پیچھے سے حضرت ابو ذر غفاری نے جب دیکھا ناموس رسالت کی علم پر حملہ ہو رہا ہے، پیارے مصطفیٰ کی ناموس پر حملہ ہو رہا ہے، پیارے مصطفیٰ کے علم پر اعتراض ہو رہا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں قیامت کا علم ہی نہیں جانتے. فوراً غلام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت ہو آپ کا ادنا غلام اس یہودی کو پوری قیامت کا منظر اپنی ہاتھ کی ہتھیلے میں آج بھی دکھا سکتا ہے.
وہ حضرت ابو ذر غفاری، اٹھائیے مشکات المصابیح، حضرت ابو ذر غفاری راوی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں حضور نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں، حضور راوی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، الفاظ حضور کے ہو اور مفہوم اللہ کا ہو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ سنیے حدیث قدسی کی شان کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا ومن تقرب منی ذراعا تقربت منہ باعا ومن آتانی یمشی اتیتہ ہرولا۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے جب میرا بندہ میرے رضا اور میری اطاعت میں میرے قریب ہوتا ہے، ایک بالش کے قریب ہوتا ہے، میری رحمت ایک گز کے برابر اس کے قریب ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ ایک گز کے قریب میری اطاعت اور محبت میں میرے قریب ہوتا ہے، میری رحمتیں اس کے لیے اپنے دونوں بازو کھول کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ رب فرماتا ہے جو دوڑ کر جو چل کر میری طرف آتا ہے، پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں رب فرماتا ہے میری رحمتیں دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ اس لیے صاحبو جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے قرب نصیب کرتا ہے۔ وہ پھر مقام کیا ہوتا ہے؟ بولتا پھر مقام کیا ہوتا ہے صاحبو؟ بولتا وہ ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، پکڑنا خدا کا ہوتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، پاؤں اس کے ہوتے ہیں، چلنے کی طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ اور یہ پیارے مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ، بخاری میں حدیث موجود ہے، مسلم میں حدیث موجود ہے، مشکات میں حدیث موجود ہے، راوی ابو ہریرہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے زیادہ روایت کرنے والی شخصیت حضرت ابو ہریرہ ہے۔ 4,000 کئی احادیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، بلکہ 5,374 احادیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، بخاری کی صحیح حدیث ہے، اللہ اکبر، رب کریم فرماتا ہے من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی اور عداوت رکھے اس سے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ آگے رب فرماتا ہے من تقرب الی عبدی بشیء احب الی یتقرب ما یزال یتقرب بالنوافل حتى احببته فاذا احببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه۔ رب فرماتا ہے جو میرے ولی سے عداوت رکھے، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اور رب فرماتا ہے کہ میرے قریب کرنے والی چیزوں میں سے جو سب سے زیادہ قریب میرا بندہ جس چیز کے ساتھ ہوتا ہے وہ فرائض کی ادائیگی ہے جو میں نے اپنے بندے پر فرض کی ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے بعد میرا بندہ مسلسل نوافل پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر کان اس کے ہوتے ہیں۔ فرماتا ہے فَكُنْتُ سَمَعَهُ الَّذِي، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو ضرور میں پورا کرتا ہوں، وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ صاحبو ہم ایک بہت بڑے عظیم ہستی کے عرس میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر یہ فضل و کرم ہے کہ اس پیر طریقت رہبر شریعت پیر حضور بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو 2 فقیروں کی غلامی اور خدمت نصیب ہوئی۔ خواجہ فقیر محمد علیہ الرحمہ کی خدمت بھی نصیب ہوئی، لال فقیر محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت، ان کی خدمت اور ان کی نسبت اور ان کی صحبت بھی نصیب ہوئی ہے۔ اگر ایک فقیر کی صحبت خدمت مل جائے تو مقام کیا ملتا ہے؟ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ 2 فقیروں کی ان کو صحبت بھی نصیب ہے اور ان کی 2 فقیروں کی خدمت بھی نصیب ہے، محبت بھی نصیب ہے۔ اولیاء کی محبت سے بندہ کیا بن جاتا ہے؟ بایزید بسطامی علیہ الرحمہ۔ اور یہ یاد رکھو یہ سلسلہ نقشبندیہ عالیہ کا آستانہ ہے، یہ فیض چلا پیارے مصطفیٰ کے سینے سے، آیا سیدنا صدیق اکبر کے سینے میں، ان کے
کے سینے سے چلا آیا سلمان فارسی کے سینے میں، ان کے سینے سے چلا یہ فیض آیا حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر کے سینے میں، ان کے سینے سے چلا یہ فیض آیا امام جعفر صادق کے سینے میں، امام جعفر صادق کے سینے سے یہ فیض آیا حضرت سیدنا بایزید بسطامی، ان کے سینے سے چلتا ہوا یہ فیض آیا حضرت ابو الحسن خرقانی، ان کے سینے سے چلتا ہوا کئی واسطوں سے ہوتا یہ فیض خواجہ باالحق نقشبندی علیہ الرحمہ کی سینے میں آیا، ان سے چلتا ہوا کئی واسطوں سے ہوتا یہ فیض حضرت امام ربانی کے سینے میں آیا، ان کے سینے سے ہوتے ہوئے یہ فیض کئی واسطوں سے حضرت مرزا جان علیہ الرحمہ کے سینے میں آیا، ان کے توسط سے یہ فیض حضرت غلام خواجہ غلام دہلوی کے سینے میں آیا، ان کے سینے سے ہوتے ہوئے یہ فیض شاہ ابو سعید کے سینے میں آیا، ان کے سینے سے ہوتے ہوئے یہ فیض شاہ احمد سعید کے سینے میں آیا، ان کے سینے سے ہوتے ہوئے یہ فیض خواجہ دوست محمد قندہاروی کے سینے میں آیا، ان کے سینے سے ہوتے ہوئے یہ فیض خواجہ عثمان دامانی کے سینے میں آیا، ان کے سینے سے ہوتے ہوئے یہ فیض حضرت خواجہ غلام حسن پیر سواق کے سینے میں آیا، ان کے سینے سے ہوتے ہوئے یہ فیض حضرت سیدنا پیر بارو کریم علیہ الرحمہ کے سینے میں آیا، ان کے سینے سے ہوتے ہوئے یہ فیض خواجہ فقیر محمد کے سینے میں آیا، ان کے سینے سے ہوتے ہوئے یہ فیض پیر طریقت رہبر شریعت حضور بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے سینے میں آیا، اور وہی فیض آج یہاں تقسیم ہو رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ صاحبو اللہ والوں کی محبت سے کیا ملتا ہے؟ امام بایزید بسطامی علیہ الرحمہ مشائخ نقشبند میں سے ہے، المستطرف کتاب ہے، حوالہ موجود ہے، حوالے کا بندہ ناچیز ذمہ دار ہے۔ بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے، عرض کرتے ہیں حضور کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ اس کے کرنے سے مجھے رب کا قرب نصیب ہو جائے۔ بایزید بسطامی نے کوئی عمل نہیں بتایا۔ کون سا عمل بتایا؟ جس عمل کے کرنے کے لیے تم یہاں آئے بیٹھے ہو، تمہارے سینوں میں ان بزرگوں کی محبت ہے، اس لیے ان کے عرس سراپہ قدس میں آئے بیٹھے ہو۔ بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے فرمایا احبا اولیاء اللہ، اگر اللہ کا قرب چاہتا ہے، اگر اللہ کی نزدیکی چاہتا ہے تو کون سا کام کر؟ فرمایا احبا اولیاء اللہ، اللہ والوں سے محبت کر، لیحبوک، تاکہ وہ تجھ سے محبت کریں گے، تو محب ہوگا، وہ محبوب ہوں گے، پھر مقام کیا ملے گا؟ امام بایزید بسطامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کیوں یہ وظیفہ بتایا، کیوں یہ عمل بتایا؟ فرماتے فإن اللہ ينظر إلى قلوب اولیائه، اس لیے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کی دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ جب تو کسی اللہ والے سے محبت کرے گا اس کے دل پر تیرا نام لکھ دیا جائے گا، لعلہ ينظر إلى اسمك فی قلب ولیش، ہو سکتا ہے اللہ کی نظر رحمت جو ولی کے دل میں ہے تیرے نام پر اللہ کی نظر رحمت پڑ جائے، پھر کیا ہوگا؟ لیغفر لک، اللہ تیرے گناہوں کو بھی مٹا دے گا، تیری مغفرت بھی فرما دے گا۔ یہ ولیوں کی محبت کا فائدہ ہے۔ وہب بن منبہ دیکھتے ہیں حضرت بشر حافی کو خواب میں، پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہوا؟ بشر حافی فرماتے ہیں میں نے اللہ کی نام کی تعظیم کی، اللہ نے سارے گناہ بھی مٹا دیے، مغفرت بھی فرما دی۔ جب مغفرت فرما دی رب نے مجھ سے فرمایا اے بشر حافی میں نے تجھے بخش دیا۔ میں نے عرض کیا اے رب کریم میری مغفرت تو ہو گئی، بخشش ہو گئی، جو مجھ سے لوگ محبت کرتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ رب نے فرمایا اے بشر حافی جنہوں نے تجھ سے محبت کی ان کی بھی میں نے مغفرت فرمائی، قیامت تک جس کے دل میں بشر حافی کی محبت ہوگی بکل شیء احبک، رب نے فرمایا اے بشر حافی ان ساروں کی بھی میں نے مغفرت فرما دی۔ معلوم ہوا صاحبو اللہ والوں کی محبت سے گناہ بھی مٹتے ہیں، اللہ والوں کی محبت سے بندے کی مغفرت بھی ہوتی ہے۔ بلکہ صاحبو اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں جاتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے، نزہۃ المجالس کی روایت ہے، روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں ایک گناہگار تھا، جب مر گیا لوگوں نے گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اے موسیٰ جا اس کو اٹھا، اس کی نماز جنازہ پڑھ، وہ میرا ولی ہے۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اللہ کے حکم پر، جب وہاں پہنچتے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں آؤ اللہ کے ولی کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کون اللہ کا ولی؟ یہ تو ساری زندگی گناہ کرتا رہا، یہ تو گناہگار ہے۔ آپ نے عرض کیا رب کریم اس کی ولایت کی کوئی گواہی دینے والا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، ذرا سنو صاحبو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ مجھے بھی پتا ہے کہ یہ گناہگار تھا، یہ فاسق تھا، فاجر تھا، بدکار تھا، لیکن اس کی ایک اچھی عادت تھی، وہ مجھے پسند آئی، اس اچھی عادت کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت
بشارت فرما دی۔ وہ اچھی عادت کیا تھی ذرا سنو صاحب، رب سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے رب کریم وہ اچھی عادت کیا تھی؟ میرا رب فرماتا ہے اے موسیٰ جب صبح ہوتی یہ روزانہ شام صبح کے وقت آسمان کی طرف منہ کرتا اور یہی عرض کرتا اے رب کریم تجھے تو پتا ہے میں گناہگار ہوں، فاسق ہوں، فاجر ہوں، لیکن میں تیرے نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں، میں تیرے نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا بس اس کی یہی عادت مجھے پسند آئی، میں نے اس کے سارے گناہ بھی مٹا دیے، مغفرت بھی فرمائی۔ معلوم ہوا صاحب اللہ والوں سے محبت جب بندہ کرتا ہے تو مغفرت بھی ہو جاتی ہے، گناہ بھی مٹتے ہیں۔ بلکہ اگر ہم اور خدمت کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے خدمتیں کی ہے آج بھی ان کے سبز گنبد حضرات آپ کو نظر آئیں گے، سفید گنبد نظر آئیں گے۔ خواجہ پیر سواگ علیہ الرحمہ کے دربار پر جاؤ، انہوں نے اپنے مرشد کریم کی خدمت کی ہے، اور کیسی خدمت کی ہے بس میں ختم کرتا ہوں، 2-3-4 منٹ ہے۔ یہی پیر سواگ علیہ الرحمہ کا فیضان، کیونکہ یہ فیض حضرت سیدنا پیر سواگ علیہ الرحمہ کا ہے۔ ذرا سنیے حضرت سیدنا پیر سواگ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جو بندے کو جس کو بھی جو مقام ملتا ہے خدمت کی وجہ سے ملتا ہے، یہ صرف آپ کا زبانی قول نہیں، فرماتے ہیں ہمارا تجربہ ہے، ہم نے یہ پریکٹیکل کر کے دیکھا، ہم نے مشاہدہ کر دیا کہ جس کو جو مقام ملتا ہے خدمت کی وجہ سے ملتا ہے۔ حضور آپ ارشاد فرماؤ آپ کو جو مقام ملا ہے خدمت کی وجہ سے ملا؟ فرماتے ہیں ہاں ہمیں جو مقام ملا ہے خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ کیوں؟ حضرت سیدنا پیر سواگ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان دامانی علیہ الرحمہ کی ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک سال نہیں، 12 سال میں نے خدمت کی ہے۔ اور خدمت کا انداز کیا تھا؟ مصطفی شریف کے ساتھ پانی کا نالا تھا، روزانہ وہاں جا کر پانی برتا تھا، اپنے سر پر رکھ کر مریدین کو پانی پلاتا تھا۔ لنگر کا پانی میری ڈیوٹی تھے پورا کرنا۔ فرماتے ہیں وہ گڑا وہ مٹکا جو سر پر رکھ کر میری غلطیاں پڑ گئی سر میں، لیکن میں نے خدمت نہیں چھوڑی۔ فرماتے ہیں پھر ایک رات آئی، سردی کی سخت رات ہے، پھوک کا مہینہ ہے، حضرت خواجہ عثمان دامانی اپنے غلاموں سے اپنے مریدین سے فرماتے ہیں میرے غلاموں سنو کل گارا بھی بنائیں گے، 12 13 یا 10 جو حجرے ہیں ان کی لپائی بھی کریں گے۔ خواجہ پیر سواگ علیہ الرحمہ نے جب سنا کہ مرید کا پیر مرشد کا حکم ہوا، اب فرماتے پتہ نہیں زندگی کی کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے صبح تک زندہ ہی نہ رہ جائے۔ آپ نے عشاء کے بعد گارا بنانا شروع کر دیا، گارا بناتے رہے۔ جب صبح ہوئی خواجہ عثمان دامانی علیہ الرحمہ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پیر سواگ علیہ الرحمہ گارا بنا رہے ہیں۔ مریدین سے فرمایا جاؤ میرے سواگ کو بلاؤ۔ پیر سواگ علیہ الرحمہ حاضر ہوتے ہیں، آپ سینے سے لگاتے ہیں، لوگ دہن پلاتے ہیں، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ لوگوں سے فرماتے جاؤ اسے غسل دے کر لے آؤ۔ آپ غسل کرتے ہیں، روتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ خواجہ عثمان دامانی فرماتے ہیں اے سواگ یاد رکھنا پہلے لوگ مجھے حضرت کہا کرتے تھے، آج کے بعد ساری زندگی تمہیں لوگ حضرت کہتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے صاحب اگر میں آخری بات اگر ہم چلتے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں، انہوں نے اپنی پیر و مرشد کی 12 سال خدمت کی ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ کی خدمت کی ہے۔ خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، میرے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ الرحمہ تشریف لے کر آتے ہیں اور فرماتے ہیں فرید اٹھ، تہجد کا ٹائم ہے، خود بھی وضو کر ہمیں بھی وضو کروا۔ بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے خود وضو کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں پانی ٹھنڈا ہے، اب گرم کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں، نگاہیں دوڑاتے ہیں کہ کہیں آگ نظر آ جائے تاکہ اپنے پیر و مرشد کے لیے پانی گرم کروں۔ ایک گھر سے آگ نظر آتی ہے، وہاں جاتے ہیں، آدھی رات ہے یا تہجد کا ٹائم ہے، سخت سردی ہے، دروازہ کٹکھٹاتے ہیں، اندر سے مالکہ کہتی ہے کون یہ رات کو آنے والا ہماری دروازے پر کون ہے؟ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا غلام ہوں، پانی گرم کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے پیر و مرشد نے وضو کرنا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، میں چاہتا ہوں گرم ہو جائے۔ وہ بی بی گھر سے باہر آتی ہے، نگاہ پڑتی ہے بابا فرید الدین گنج شکر کی چہرے پر، جب اس کی نگاہ پڑ گئی چہرے پر آنکھ خوبصورت نظر آئی، فرمانے لگے وہ کہنے لگی پہلے آنکھ دینی پڑے گی بعد میں پانی گرم کریں گے۔ سنو ذرا صاحب ذرا سنو اپنے مرشد پر ایسی سب کچھ قربان کرنے والے
والے پھر مقام کیا پاتے ہیں؟ بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں دونوں آنکھیں منظور ہے، دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پانی گرم ہو جائے۔ اب وہ لوٹا لے کر باہر فرماتے ہیں جاؤ چھری لے کر آؤ، وہ چھری لے کر آتی ہے، آپ چھری لیتے ہیں، وہ پانی کا لوٹا اندر لے کر جاتے ہیں، آنکھ نکالتے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر، ہاں اس ہاتھ سے آنکھ دیتے ہیں اور اسی ہاتھ سے پانی کا لوٹا لے کر واپس مرشد کریم کے پاس آتے ہیں، وضو کرواتے ہیں، آنکھ پر پٹی باندھی ہوئی ہے، مرشد کریم وضو کرتے ہیں، نگاہ اٹھاتے ہیں تو آنکھ بند ہے، پٹی لگی ہوئی ہے، پوچھتے ہیں اے فرید یہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور تکلیف ہے۔ فرمائے نہیں، جب پتہ چلا کہ یہ پانی گرم کرنے کے خاطر انہوں نے آنکھ ہی قربان کر دی، بس نگاہ ولایت ڈالی، فرمایا پٹی کھول دو، آنکھ صحیح ہو گئی۔ اب مقام کیا ملا ذرا صاحب؟ بابا فرید الدین گنج شکر نے خدمت کی ہے، مقام کیا ملا؟ ایک مرید نے زمین پیش کر دی، حضور مسجد بناؤ، حضور مدرسہ بناؤ، آپ نے قبول کر لی۔ ہندوؤں نے کہا یہ تو ہماری زمین ہے، انہوں نے قبضہ کر لیا، جج کے پاس مقدمہ پہنچا، جج نے فرمایا جج نے کہا کاغذ، فرمایا کاغذ تو نہیں، زمین کے خطے سے پوچھ لو تو کس کی ہے۔ اب جج بھی جاتا ہے، ہندو بھی جاتے ہیں، آپ بھی تشریف لے کر جاتے ہیں، زمین کے اس خطے پر جب پہنچتے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر سے جج کہتا ہے پوچھ، فرمایا نہیں میں نہیں پوچھوں گا، تو ہی جج ہے، تو ہی فیصلے سناتا ہے، تو زمین کے خطے سے پوچھ تو کس کی ہے۔ جج انگریز ہے، پوچھا تو کس کی ہے، زمین کے اس خطے سے آواز آئی میں بابا فرید الدین گنج شکر کی ہوں۔ صرف میں نہیں، یہ ساری روئی زمین بابا فرید الدین گنج شکر کی ہے، صرف یہ ساری زمین نہیں، جنت کی زمین بھی بابا فرید الدین گنج شکر کی ہے۔ صاحبو اصل اولیاء کی محبت، اولیاء کی غلامی، اولیاء کی خدمت، ان بزرگوں نے ساری زندگی بزرگوں کی خدمت کی۔ آج صاحبو نام روشن ہے، یہاں وہ مریض لائے جاتے ہیں جو ڈاکٹر لا علاج قرار دیتے ہیں، جو طبیب لا علاج قرار دیتے ہیں۔ ان بزرگوں کی حیات میں جب تک یہ باحیات تھے، آج بھی باحیات ہے، دنیاوی زندگی کی بات ہو رہی ہے، اس وقت لا علاج مریض آتے تھے اور آپ علاج کر کے ان کو تندرست کر دیتے، وہ فیض آج بھی باقی ہے۔ صاحبزادگان بیٹھے ہیں صاحبو، آج بھی ایسے علاج مریض آتے ہیں، یہ دم درود کرتے ہیں صاحبو، اللہ ان کی دم درود کی برکت کی وجہ سے انہیں شفا عطا فرماتا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آستان مقدس کے اس فیضان کو مزید عام فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس آستان مقدس کے فیضان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔